ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ آج کا پاکستان قائد کے تصور پاکستان کے کتنا قریب ہے یا کتنا دور ہے. اور بریک پہ جانے سے پہلے پروپوزل ایک آیا اور سجیشن آیا کہ ہمیں خود کچھ کرنا ہے. آج کا یوتھ، آج کا نوجوان پاکستان کی تبدیلی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ آج کا یوتھ ہمارا فیوچر نہیں ہے. یوتھ از دا پریزنٹ. ہم لوگوں نے آج سنبھالنا ہے، کل نہیں سنبھالنا. اگر ہم آج سے اس چیز کی بنیاد ڈالنا سٹارٹ کریں گے تو ہی فیوچر میں جا کے کامیاب ہوں گے. سر ہم لوگ آگے تب آئیں گے، ہم لوگ تب اس ملک کو سنبھالیں گے سر جب ہم لوگوں کے بیسک پرابلمز ہیں سر جب وہ ہمارے ختم ہوں گے. سر جب ہمارے یہاں کے لوگوں کو نوکریاں ملے گی. ہمارے لڑکے اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ہمارے لڑکوں کو نوکریاں نہیں مل رہی ہوتی. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہماری یوتھ ہے، ہماری یوتھ پاکستان کو نہیں سنبھال رہی ہے، انہیں پاکستان کو سنبھالا. سر پہلے انہیں نوکریاں ملے، پہلے وہ ان کی زندگی کے ان کے بیسک نیڈز ملیں، وہ اپنے گھر سے اپنے ہر طرح سے وہ سیٹسفائیڈ ہوں، پھر آگے آ کے وہ ملک کے لیے سوچ سکتے ہیں. جب ان کی بیسک نیڈز ہی نہیں پوری ہوں گی وہ انہی مسئلوں میں پھنسے رہیں گے. میں سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں تو پہلے یہ بولوں گی جو آپ نے ٹیررسٹ کی بات کی، آئیڈینٹی وغیرہ واٹ ایور سو، میرے خیال میں آپ کو ریزنز ڈھونڈنے چاہیے پہلے کہ کیوں ٹیررسٹ ہیں، کیوں ایگزسٹ کیوں کرتے ہیں ٹیررسٹ، کیا ریزنز ہیں کہ وہ ٹیررسٹ بنے ہیں لوگ. پہلے یہ تو فائنڈ آؤٹ کرو یار، پھر بولنا کہ کیوں. سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ نے کس نے بنایا دہشت گردوں کو؟ میرے مطابق ہم کہتے ہیں کہ افغانستان سے آتے ہیں. آبویسلی جب آپ کسی کے گھر کو اٹیک کرو گے وہ آٹومیٹکلی آپ کے گھر کو اٹیک کرے گا. جب میرے گھر پہ کوئی اٹیک کرے گا تو میں اس کو اٹیک کروں گی. اور سیکنڈلی چینج کی آپ نے بات کی ہے، ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، ان کو ملا کے ہمیں چینج لے کے آنا ہے. ایسے ہی نہیں کہ ہم نے اکیلے نے چینج نہیں لے کے آنا. میرے خیال میں سب کو مل کے چینج لے کے آنا ہے. ان کو ایجوکیٹ کریں کہ وہ کیوں کریں، ان کے ریزنز فائنڈ آؤٹ کریں، ان کو سالو کریں گے پھر کچھ ہوگا. ایسے تو کچھ نہیں ہوگا گھر بیٹھے بیٹھے کہ جی ہم اکیلے چینج لے آئیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. اور سیکنڈلی ہمارے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے کہ ہم چینج لے کر آئیں. ابھی تک میرے ایز اے یوتھ مجھے نہیں پتا کہ کس طرح چینج آنا ہے. سیریسلی آئی ڈونٹ نو. مجھے چینج کے بارے میں سمپلی نہیں پتا. ڈاکٹر صاحب کیسے چینج کے بارے میں دیکھیں کہ بڑے بڑے انقلابات کے بارے میں سوچنا بند کر دیں، یہ کبھی نہیں آئیں گے. تبدیلی آتی ہے جب آپ چھوٹا قدم اٹھاتے ہیں، چھوٹا منصوبہ بناتے ہیں، بڑے منصوبے نہ سوچیے. اگر آپ اپنی گلی کو صاف کر سکتے ہیں یہ تو بڑی تبدیلی ہے. آپ اپنی میز کو اور گھر کو صاف کر لیتے ہیں، کسی بچے کی تعلیم کا بندوبست کر سکتے ہیں. کوئی بچہ سکول نہیں جاتا اس کو سکول جانے پہ آپ ترغیب دیتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام اگر آپ انفرادی طور پر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. اجتماعی طور پر بھی ایک فکر کی اور جدوجہد کی ضرورت ہے کہ ایک تعلیم یافتہ معاشرہ، ایک ایسا معاشرہ جو پرامن ہو. تبھی یہاں پہ آپ نے بات کی نوکریوں کی، وہ حکومت نہیں دے سکتی، صرف ایک حد تک دے سکتی ہے. وہ تو بالکل اپنے آپ کو ڈبونے والی بات ہے. جب اقتصادی ترقی ملک کے اندر ہوگی، سرمایہ کاری ہوگی، تب روزگار کے مواقع ملیں گے. سمن، آپ کے خیال میں یوتھ کے لیے کیا آپشنز ہیں کہ پاکستان کو اس طرح سے تبدیل کریں جو قائد کے تصور ہے پاکستان کے قریب تر ہو؟ جو آج کا یوتھ ہے اس کے پاس بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں، بہت زیادہ پلیٹ فارم ہے اپنے آپ کے اپنے اوپینینز کو ظاہر کرنے کا. ان کا جو چاہتے ہیں وہ اپنی کنٹری سے وہ حاصل کرنے کا. ان کے پاس بہت زیادہ چوائسیز ہیں، بہت زیادہ پلیٹ فارمز ہیں. آپ کا میڈیا اتنا، اس کے آپ پرنٹ میڈیا کر لیں، آپ نیوز پیپر میں جنرلی آرٹیکلز لکھ سکتے ہیں، آپ کو کوئی روکتا نہیں ہے. آپ اپنے کالج میں اس طرح کی کوئی موومنٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ اگر سب مل کے کوئی 15-20 گروپ اگر لبرٹی چوک پہ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کی، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. تو فریڈم آف ایکسپریشن تو ہے آپ کے پاس، اور اپرچونیٹیز بھی بہت ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ آرگنائزیشنز ہیں سوک سوسائٹی کے لیول پہ بھی، اور ویسے این جی اوز اتنے زیادہ ہیں جو یوتھ ایز ان چاہتے ہیں کہ والنٹیئرز آئیں، جو چاہتے ہیں کہ ایک گروپ اکٹھا ہے جو کہ چینج لائے. لیکن چینج آیا نہیں ابھی تک. جی وکاس. میرے خیال میں ایک مثبت تبدیلی کچھ اس طریقے سے بھی لائی جا سکتی ہے کہ یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس یہ بھی ایک پلیٹ فارم ہے ہمارے لیے، اور ہمیں ان کو بھی ایز اے پلیٹ فارم یوز کرنا چاہیے. اور یہ پروگرام بھی آج کا یہ بھی ایک پلیٹ فارم ہے ہمارے لیے کہ ہم سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کل. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر ہم انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی سوسائٹی کے ساتھ، کمیونٹی کے ساتھ، تو ہمیں جیسے کہ ہم انٹرنشپس کرتے ہیں اپنی رسپیکٹیو ڈگریز میں، وہاں پر ہی ہمیں ساتھ میں یہ بھی چاہیے کہ ہمیں 3 months یا 6 weeks یا 8 weeks کا سوشل ورک بھی کرنا چاہیے سوسائٹی میں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے کیا سوشل فلاز ہیں ہمارے اپنی ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے آگے اپنی کوئی بھی مثبت تبدیلی لانے کے لیے سوسائٹی میں. زویا، آج کا
نوجوان کیسے تبدیل کر سکتا ہے پاکستان کو اور قائد کے تصور کے قریب تر لا سکتا ہے؟ جی میں نے پہلے بھی جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ اپنی پرسنل اور انڈیویجول کیپیسٹیز میں، جیسے میں سمن سے ٹوٹلی اگری کرتی ہوں کہ گھر بیٹھے ہم لوگ آرٹیکلز لکھ سکتے ہیں نیوز پیپرز میں، اور ہم لوگ کر بھی رہے ہیں. دوسری بات یہ انہوں نے سوشل ورک کی بات کی، اینڈ آئی ایم ویری فارچونیٹ اینڈ ویری پریولیج ٹو بی ہیئر ان کنیڈ کہ ہم لوگوں کو یہ اپرچونٹی بھی ہے کہ ہم کمیونٹی ورک کریں، اور ہم لوگوں نے کیا بھی ہے کچھ لوگوں نے، اور کرنا بھی ہے، ہماری یہ کریکولم کا ایک پارٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہی آج کا یوتھ جو ہے بہت کچھ کر سکتا ہے، بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں ہم لوگوں کے پاس. خود پرسنلی ہم لوگ بہت اچھا ایک چینج لے کے آ سکتے ہیں، انوائرمنٹ چینج کر سکتے ہیں. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا، ایک بچے کی اگر ہم تعلیم کو ہی ٹھیک کر لیں، ایک مطلب ہمارے گھروں میں جو لوگ، کئی لوگوں کے گھروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں، انہی کا ہی ایک بچہ لے کے اگر ہم لوگ اسی کو ہی ٹرین کر دیں، تعلیم یافتہ کر دیں، تو ہمارے لیے وہی بہت بڑی بات ہوئے گی. سیکرٹری انفارمیشن پنجاب بھی ہیں محی الدین وانی صاحب، آپ کی حکومت یوتھ کے لیے کیا کر رہی ہے اور یوتھ آپ کے خیال میں کس طرح سے تبدیلی لا سکتا ہے، آج کے پاکستان کو قائد کے تصور پاکستان کے قریب تر لے کے جا سکتا ہے؟ شکریہ بہت کہ یوتھ ہی بیسیکلی انجن فار چینج ہے پاکستان کا، اور نہ صرف اس حکومت بلکہ ہر حکومت کی میکسیمم انویسٹمنٹ یوتھ میں ہونی چاہیے، اور یوتھ کی انویسٹمنٹ کی ایجوکیشن میں ہوتی ہے. پنجاب حکومت کی کتنی انویسٹمنٹ؟ میں بتاتا ہوں جی، آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پہلی دفعہ ہسٹری میں پنجاب میں 6 بلین روپیز سے ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا گیا ہے. فائنل ورڈز، آج کا نوجوان پاکستان کے قائد اعظم کے تصور پاکستان کے کتنا قریب ہے، کتنا دور ہے، کیا کر سکتا ہے؟ یہ جو ایک تذبذب جو شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے ہمارا دشمن یا ناخواندہ قسم کا انٹلیکچوئل، اس کے پنجے میں یا اس کے ٹریپ میں نہ آئے کہ آپ اپنی تاریخ کو دیکھیں، اپنی ثقافت کو دیکھیں، اپنی ملت کو دیکھیں، فخر کریں جو کچھ بھی ہے. خود اعتمادی، اگر خود اعتمادی نہیں ہو تو آپ بالکل کھوکھلے ہو جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا نوجوان اگر اس سمت میں چلے تو پاکستان کو آگے لے جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مختلف جو سیاسی جماعتوں نے تعلیمی اداروں کے اندر بنائے ہوئے ہیں، یہ فرقہ واریت کی جماعتوں نے فرقہ واریت پھیلائی ہوئی ہے تعلیمی اداروں میں، ان کے چنگل میں بالکل نہ آئے. آزاد رہیں، ایک علیحدہ سے آپ پھر ملک کے لیے سوچ سکتے ہیں، ورنہ وہ آپ کے لیے سوچیں گے، آپ ان کے اعلی کار بن جائیں گے. وہ جو آپ کی آزادی ہے وہ ختم ہو جائے گی. تعلیمی اداروں کے اندر نوجوان نسل کی آزادی کو یہ نسل پرست، یہ لسانیت پرست جماعتوں نے اور فرقہ واریت پرست جماعتوں نے بالکل مسدود کر دیا، ختم کر دیا. اس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یونین شاید ہونی چاہیے، وہ بھی ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ ہے. ڈاکٹر رسول بخش رئیس، زویا اشرف، محمد وقاص، سمن رضوی اور آپ سب کا آج کے پروگرام میں شرکت کا شکریہ. اسی نظام طلوع و غروب سے ایک دن ہمیں یقین ہے کوئی آفتاب ابھرے گا. اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ.